بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 22 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، غزوہ بدر ثانی۔ ابو سفیان نے جنگ احد سے واپسی کے وقت اعلان کیا تھا کہ اگلے سال ہمارا تمہارا مقابلہ بدر میں ہوگا۔ حسب وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ کا امیر بنایا اور شعبان سن 4 ہجری میں 1500 صحابہ کو لے کر بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر سن کر ابو سفیان نہ چاہتے ہوئے بھی 2000 کا لشکر لے کر مجبوراً مکہ سے روانہ ہوا، لیکن جب مقام مر الزہران پہنچ کر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد معلوم ہوئی تو اسے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور اس بہانے سے واپس لوٹ گیا کہ اس سال مکہ میں قحط سالی ہے، وہ ضرورت کے مطابق جنگی ہتھیار اور سامان رسد اپنے ساتھ نہیں لا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز تک بدر میں ان کا انتظار کرتے رہے۔ اس دوران صحابہ بدر کی منڈی میں تجارت کر کے نفع اٹھاتے رہے اور مقررہ وقت گزرنے پر عافیت کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیشن گوئی۔ ایک دن ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ میں نے پوچھا، اس بیٹے کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کے بد نصیب لوگوں نے مقام کربلا میں شہید کر دیا۔ بحقی فی دلائل النبوہ۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں وصیت پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب ورثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کی ہوئی چیزوں کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ سورہ نساء۔ میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو ان کے قرض کو ادا کرنے کے بعد اور وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے 3/4 حصے سے وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں بارش کے لیے دعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش بند ہے، جانور مر رہے ہیں، اللہ سے بارش کی دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ اے اللہ ہمیں سیراب فرما، اے اللہ ہمیں سیراب فرما، اے اللہ ہمیں سیراب فرما۔ بخاری شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مال خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا موت کے وقت 100 درہم سے افضل ہے۔ ابو داؤد۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں اللہ کے حکم سے غفلت کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ سورہ زخرف۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کا دھوکہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان تجھے اپنے رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دنیا میں پڑھ کر اسے بھلائے رکھتا ہے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے تمام اعضاء ایک دم ٹھیک انداز سے بنائے، پھر بھی تو اس سے غافل ہے۔ سورہ انفطار۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں
قیامت کے دن امیر و غریب کی تمنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر مالدار اور غریب آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کو دنیا میں صرف گزارا کرنے کی روزی دی جاتی۔ ابن ماجہ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جھاڑ پھونک سے علاج کی اجازت۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، چنانچہ ہم نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا منتر سناؤ اور سنو، جس جھاڑ پھونک میں شرکیہ کلمات نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابو داؤد۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ بلا ضرورت زیادہ بات چیت نہ کیا کرو، کیونکہ بلا ضرورت زیادہ بات چیت کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہوگا جس کا دل سخت ہوگا۔ ترمذی شریف۔